أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ یہ صورت الحاقہ کی 4 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک۔ ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی تفسیر صغیر میں کیا ہے، اس وقت میں ان کا یہ ترجمہ ان آیات کا پڑھ کر آپ سامعین کو سناتا ہوں۔ وہ ان آیات کے ترجمہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں، اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگِ گردن کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ تو یہ ترجمہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کیا ہے۔ تو کل بھی میں نے ان آیات کے متعلق چند باتیں بتائی تھیں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معیار کا ذکر فرمایا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی اپنی ماموریت کے بعد، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمانی شروع کی، تو اس وقت سے لے کر
وفات تک، اپنی طبی وفات تک آپ نے 23 سال کی زندگی پائی. تو ان آیات سے ایک قسم کا آسم کی 23 سالہ زندگی جو ہے وہ آسم کی زندگی کے بعد دنیا میں ایک معیار بن گیا ہے. مرزا غلام صاحب نے بھی اس کی تشریح یہی فرمائی ہے اربعین میں. تو کل میں نے ان کے 2 حوالے بھی پڑھ کر سنائے تھے. تو ہم کہیں گے کہ جو شخص بھی اپنے دعویٰ ماموریت، دعویٰ رسالت کے بعد، یعنی دعویٰ ماموریت یا رسالت کسی الہام پر کی بنا پر کرے گا، اور اس الہامی دعویٰ کے بعد اگر وہ 23 سال کی زندگی اس دنیا میں گزارتا ہے تبھی، تو یقیناً اس کا دعویٰ سچا ہوگا. کیونکہ جھوٹے اور مفتری اللہ جو ہوتا ہے، جھوٹے الہام بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا مفتری اللہ جو ہوتے ہیں، مدعی جھوٹے، اللہ ان کو جھوٹے الہام بنانے والوں کو اتنی زندگی، یعنی نبی پاک کی زندگی، یعنی 23 سال کی زندگی نہیں دیتا. 23 سال سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، عبرت کا نشان بھی بناتا ہے. تو سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیات پڑھی ہیں، تو کل بھی میں نے اپنے لیکچر جو تھا اس کا عنوان تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹے الہام گھڑ کر جھوٹا دعویٰ مسموت کیا اور پھر قطع وطین کی سزا پائی. تو کل بھی میں نے انہی آیات کی تلاوت کی تھی. آج بھی جو میرا لیکچر ہے اس کا جو معاملہ، اس کا موضوع جو ہے زیادہ تر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے کے الہاموں کے متعلق ہی میں کچھ باتیں کہوں گا. تبھی میں نے سورۃ الحاقہ کی ان آیات کی تلاوت کی ہے آج کے اپنے اس لیکچر میں. تو کل سامعین کرام میں نے اپنے لیکچر جو تھا اس میں کسی سید سعید احمد صاحب کے 1 دسمبر 2020 کو اپنی ای میل میں حضرت مرزا غلام صاحب کے 2 اقتباسات انہوں نے بھیجے تھے. کل میں نے سامعین کو وہ اقتباسات پڑھ کر سنائے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ان اقتباسات کے اوپر جو انہوں نے ایک جعلی حروف میں عنوان لگایا تھا، وہ بھی خاکسار نے کل آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا تھا. وہ عنوان اس طرح تھا کہ قطع وطین میں جھوٹی بہی شرط ہے. تو میں نے ان کا عنوان بھی پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں نے کل اپنے لیکچر میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے 3 الہاموں کا ذکر کیا تھا جو کہ قطعی طور پر نفسانی اور جھوٹے الہام تھے. تو کل جو میں نے لیکچر دیا ہے اس میں ان کا جو پہلا الہام ہے، جس میں وہ کہتے ہیں، یعنی ایک خواب دیکھتے ہیں. یہ 7-8 جنوری 1944 کی بات ہے. لاہور میں انہوں نے شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی میں یہ خواب دیکھا. تو 28 جنوری 1944 کو قادیان میں جا کر انہوں نے اپنے مسلم موعود ہونے کا حلفاً دعویٰ کر دیا، جیسے کہ وہ اس قسم کی خواب کی انتظار میں تھا. کیونکہ جو نفسانی لوگ ہوتے ہیں، کل میں نے بڑی تشریح کیا ہے، حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے عزا اللہ عام کا، کہ یہ نفسانی خواب کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ کیسے آتے ہیں، تو پھر نفس کیسے انسان کو اس قسم کی خواب میں دکھاتا ہے. تو کل میں نے ان کا جو پہلا جھوٹی خواب جو تھی اس کی بھی تشریح کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کے متعلق بھی بہت کچھ کل میں بیان کر چکا ہوں. پھر میں آج چند باتیں اسی پہلے جو اس کی خواب تھی ان کی، اس میں جو الہام ان کو ہوا اس کے متعلق کچھ چیزیں رہ گئیں کل کے میرے لیکچر میں. کیونکہ میری موضوع بعض کو تو لیکچر دیتے وقت انسان کی بات کسی اور طرف نکل جاتی ہے، تو بعض باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں لیکن وہ انسان بیان نہیں کر سکتا. تو آج میں انہی باتوں کو جو کل کے لیکچر میں نہیں بیان کر سکا تھا، ایک تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے، دوسرا کہ میں نے اور باتیں اس جگہ پر بیان کر دی تھیں، تو وہ چھوڑی ہوئی باتیں میں آج اپنے اس لیکچر میں بیان کروں گا. پہلے تو میں ان کی وہی تحریر پڑھ دیتا ہوں. یہ تحریر انوار العلوم جلد 17 صفحہ 525 پر ان کے الفاظ ہیں. وہ لکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی مرزا غلام صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان المسیح الموعود. اس کے بعد میں ان کو اپنی طرف توجہ دلاتا ہوں. چنانچہ اس وقت میری زبان پر جو فکرہ جاری ہوا وہ یہ ہے، وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مَسِيحُهُ وَخَلِيفَتُهُ، اور میں بھی مسیح موعود ہوں
یعنی اس کا مسیح اور اس کا خلیفہ ہوں، تب خواب میں ہی مجھ پر ایک راشا کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میری زبان پر کیا جاری ہوا اور اس کا کیا مطلب ہے کہ میں مسیح موعود ہوں۔ اس وقت معان میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے آگے جو الفاظ ہیں کہ مسیح لوہو، میں اس کا نظیر ہوں، و خلیفہ تو ہوں، اور اس کا خلیفہ ہوں، یہ الفاظ اس سوال کو حل کر دیتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کے وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، اس کے مطابق اور اسے پورا کرنے کے لیے یہ فکرہ میری زبان پر جاری ہوا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اس کا مسیح ہونے اور اس کا خلیفہ ہونے کے لحاظ سے ایک رنگ میں بھی مسیح موعود ہی ہوں، کیونکہ جو کسی کا نظیر ہوگا اور اس کے اخلاق کو اپنے اندر لے لے گا، وہ ایک رنگ میں اس کا نام پانے کا مستحق بھی ہوگا۔ اب میں ان کے یہ جو الفاظ ہیں نا اس اپنے حوالے میں، پہلے کل تو میں نے کافی باتیں بتائی ہیں، یہ جو ان کے الفاظ ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ اور حضرت مسیح وسلم کے الہام کے وہ حسن احسان میں تیرا نظیر ہوگا، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا واقعی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب حسن و احسان میں اپنے والد صاحب امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کے حسن و احسان کے نظیر تھے؟ کیا انہوں نے واقعی اپنی زندگی میں ان اخلاق کا، کردار کا مظاہرہ کیا اپنے دعویٰ مسلم موت سے پہلے یا دعویٰ کے بعد، یا جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے سے پہلے یا قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد، اپنی 52 سالہ جو ان کا اقتدار ہے مذہبی، اس دور میں کیا انہوں نے اپنے محترم والد صاحب کے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا تھا؟ اگر وہ کیا تھا تب پھر کہیں گے نہیں کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے اخلاق اپنے اندر لے لیے تھے۔ تو اب میں اس حوالے سے کہوں گا کہ قطعاً یہ جھوٹ انہوں نے سری بولا ہے، اور تبھی میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹا الہام تھا اور یہ جھوٹی خواب تھی اس کی نفسانی، جس میں انہوں نے یہ جھوٹ بولے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بڑے پلان کے مطابق یہ دعویٰ مسلم موت کیا تھا۔ خاکسار نے کل بھی ذکر کیا ہے، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کا مضمون نمبر 134 جو ہے، بڑا مختصر مضمون ہے میرا، اور چند ہفتے پہلے میں نے لکھا ہے، وہ alghulam.com پر آن ایئر ہے، اس کو پڑھیں۔ اور پھر اس بندے کے دعویٰ سے پہلے کے بیانات، پھر دعویٰ کے بعد کے بیانات کو بڑا بغور پڑھیں، دیکھیں، اور پھر ان میں تضاد پایا جاتا ہے اور تضاد ملتا ہے قدم قدم پر۔ جو باتیں دعویٰ سے پہلے اپنے بیانوں میں جماعت کے آگے احمدیوں کے کہتا رہا، خواب دیکھنے کے بعد دعویٰ کرتے وقت وہ ان سے مکر گیا اور باتیں کہنے شروع کر دی، جھوٹ بولنے شروع کر دیے۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ ایک پلان کے مطابق اس شخص نے یہ کام کیا تھا۔ اس سے پہلے، یعنی اس کے دعویٰ سے پہلے، اس کی شے پر اس کے حواریوں نے اس کو مسلم موعود، المسلم موعود کا ٹائٹل دے دیا ہوا تھا 1914 میں ہی، یعنی گدی پر، یعنی جماعت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی حواری بھی سمجھ گیا بھی سارا جماعت اس کے قبضے میں ہے، تو اب دنیا اس کے ہاتھوں سے ہی ہمیں ملے گی۔ تو وہ اس کے اشارے پر پھر جو اس کے اشارے کرتا رہا وہ کرتے رہے۔ تو انہوں نے پھر المسلم موعود کے تحریری اور تقریری اعلانات کرنے شروع کر دیے، اور مظہر قدرت ثانیہ، اور آپ لوگ alghulam.com پر نیوز نمبر 5 پر ان کا ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 7-8 جنوری 1944 کو شیخ بشیر احمد کی کوٹھی پر، مکان پر لاہور میں جو خواب دیکھا تھا، یہ ایک نفسانی خواب تھا، اور اس خواب میں جو ان کو الہام ہوا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ انا المسیح الموعود و مسیلہ و خلیفۃہ، یہ مطلب کہ بالکل نفسانی الہام تھا، کوئی خدا کی طرف سے نہیں تھا۔ کل میں نے بتایا ہے کہ وہ ذکی غلام، وہ مسیحی نفس اللہ نے اسے کہا ہے، وہ نشان رحمت ہے۔ سورۃ مریم پڑھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام ہے جسے مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا، اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے الہامی کلام میں جو چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، مسیحی نفس قرار دیتا ہے، اور اسی کے متعلق حضرت مرزا غلام صاحب محمدی مریم پر ایک الہامی شعر نازل کرتا ہے۔
وہ اس طرح کہ زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آئے۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ عیسیٰ کون ہے؟ یہ ذکی غلام ہے، وہ نشان رحمت ہے۔ تو جناب یہ کہتا ہے نا کہ خواب دیکھا، خواب میں مجھے یہ الہام ہوا، وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مَسِيحُهُ وَخَلِيفَتُهُ، مسیح موعود تو وہ ذکی غلام ہے۔ تو لڑکے کے متعلق تو ایسی بات ہی نہیں ہے، چونکہ اس کا ارادہ تھا، اس نے بڑے پروگرام کے ساتھ بڑی منظم طریقے سے سیاسی کارروائیں کر کے نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور امامت میں وہ کام سارے کر لیے کہ میں ان کے وفات کے موقع پر جماعت پر قبضہ کر لوں، اپنی مل سے انصار بنائی۔ میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، میرے خطبات اور میرے لیکچر، میرے مضامین اس پر آپ پڑھیں اور سنیں، دیکھیں، وہ نے تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ ان کے وفات کے موقع پر اپنی خود وہ جو مرزا غلام صاحب نے صدر انجمن احمدیہ بنائی تھی، وہ جو ان کی ممبران تھے، ان کو رد کرتے ہوئے خود اپنی محل سے جو انصار بنا کر بیٹھ گیا تھا، اسی کے ممبران سے اپنا تائیدی ووٹ لے کر نام پیش کروا کے 40 ان کے جو ساتھی تھے ان سے ووٹ لے کر خلیفہ ثانی بن کر بیٹھ گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس کا اگلا پروگرام تھا کہ میں مسلم مودی بننا ہے، تو پھر اس نے اشارے کر دیے اپنے جو خاص الخاص سواری تھے، تو انہوں نے پھر مضمون لکھنے شروع کر دیے اور تقریریں کرنی شروع کر دیں۔ نیوز نمبر 5 پر وہاں پہ ثبوت ملتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے منظم طریقے سے اس شخص نے یہ کام کیا۔ پھر دعویٰ یعنی خواب دیکھنے سے، خواب تو ایک بہانہ تھا صرف، یہ تو بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کوئی ایسا مجھے کوئی ہنٹ ملے کہ جس کی بنیاد پر میں دعویٰ کر دوں۔ تو یہ تو خواب سے بہت پہلے یہ مسلم موعود بن کر بیٹھ گیا تھا۔ پورے اس کے میرا مضمون نمبر 134 پڑھیں، اس کے بیانات دیکھیں، اس کے بیانات ہیں، یا کسی اور کے بیانات نہیں، اس کے بیان ہیں، اور بیان وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو دیکھیں، پڑھیں، غور کریں ان پہ، یہ کیا کہہ رہا بندہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب پروگرام اس کا نفسانی تھا۔ تو یہ مطلب کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا، مطلب اس الفاظ میں نے پڑھے ہیں کہ اور حضرت مسیح موعود کے الہام کہ وہ حسن احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ سامعین کرام، اس سب جھوٹ بولا ہے شخص نے۔ اس کا مرزا غلام صاحب جو اس کا عظیم باپ تھا، میں ان کو عظیم باپ کہتا ہوں، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا وہ عظیم باپ تھا، لیکن یہ شخص تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تقویٰ کے لحاظ سے، اخلاق اور کردار کے حوالے سے اگر ہم کمپیریٹیو دیکھیں تو یہ تو قریب تو بھی نہیں آتا۔ یہ تو بندہ ایک شریف آدمی بھی نہیں تھا جو اپنی جھوٹی خوابوں میں، اپنے جھوٹے الہاموں میں اپنے باپ حضرت مسیح موعود کے حسن و احسان کا نظیر بنتا پھر رہا تھا۔ تو یہ ایک الگ اس نے جھوٹ بولا، لوگوں کو گمراہ کیا، لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے بیچارے، وہ اسی پہ گمراہ ہوئے کہ ہمارے آقا کا بیٹا ہے یہ۔ دیکھیں، آقا کا اگر نبی آقا ہے، امتی نبی ہے، تو اس کی اولاد مطلب کہ جس طرح نوح کی اولاد گمراہ نکل گئی تھی، بعد ایک بیٹا نوح کا نکل گیا، کسی اور امتی نبی کی بھی اولاد نخلف ہو سکتی ہے۔ انسانوں کو سوچنا چاہیے، تقویٰ پر قدم مارنا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے کسی امتی نبی کو مان لیا، اس کے بیٹا، اس کی کاروائیاں دیکھو پہلے تقویٰ کے ساتھ۔ اگر وہ سچا انسان ہے، وہ نیک اولاد ہے اس کی، تو بالکل اس کی عزت کرو، کیونکہ ایک خدا کے برگزیدہ بندے کی اولاد ہے۔ لیکن وہ کاروائیاں اگر وہ نفسانی اور شیطانی کرتا پھر رہا ہے، جماعت میں سیاسی کاروائیاں کرتا پھر رہا ہے، تو پھر انسانوں کو، مدکیوں کو چاہیے کہ تقویٰ پر قدم ماریں۔ پھر وہ ٹھیک ہے، ان کا باپ امتی نبی اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن اس کی جو اولاد گندے کام کرتی پھر ان کو پکڑو۔ تو یہ جو اس کا کہنا ہے نا کہ وہ مسیل ہوں، یعنی اس کا نظیر ہوں، تو یہ سب جھوٹ ہے، اس کا الہام بھی جھوٹا تھا۔ تو میں چند باتیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے آج۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب کو واضح رہے کہ میں نے پہلے خطبات دیے تھے کچھ، ان خطبات میں میں نے اس کی بد کرداریوں کا، زناکاریوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے چند کتابوں کا ذکر کیا تھا، تو آج ان کتابوں کے دوبارہ میں نام لے دیتا ہوں۔ مثلا ربا کا مذہبی عامر، یہ احمدی کسی دی بڑے مخلص احمدی کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ محمودیت کے پوشیدہ اوراق، یہ بھی ایک بڑا مخلص احمدی تھا جو اس کو شہید کر دیا گیا تھا قادیان میں، اس کا بیٹا ہے لکھنے والا۔ شہر صدوم ایک جماعت احمدیہ قبرستان کا ایک مبلغ ہے،
اب بہت ہو چکے ہیں، مربی بیچارہ اچھا انٹیلیجنٹ بندہ تھا، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے ربا کا راسپوٹین۔ ایک بڑا عاشق فدائی مرزا بشیر الدین محمود احمد کا چودھری غلام ظہور صاحب، اس نے یہ مطلب کہ کتاب مطلب کہ تدوین کی ہے، تو سارے بیانات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی کسی زمانے میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کا چہتا تھا اور بڑا ان کا یعنی عشق کی حد تک اس کی مطلب کہ عزت کرتا تھا کہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہے۔ بعد میں پتہ چلا اس کو یہ تو بد کردار انسان ہے، تو اس نے یہ ربا کا راسپوٹین کتاب جو ہے تدوین کی ہے۔ میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہتا ہوں کہ آپ سب کو واضح رہے کہ یہ سب کتابیں جو ہیں مخالفین احمدیت نے نہیں لکھی، بلکہ یہ سب لکھاری مرزا بشیر الدین محمود احمد کے خاص الخاص مرید تھے۔ ان میں سے کوئی تو وقف زندگی تھا اور کوئی بذات خود مبلغ تھا، کوئی مبلغ کا بھائی تھا اور کوئی مبلغ کا بیٹا تھا۔ ان کتابوں میں جن الزام کنندگان کے الزامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب یعنی الزام لگانے والے بھی بشیر الدین محمود احمد کے خاص الخاص اور چہتے مرید تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس انسان کو اس کی اولاد اور بدکار اور زناکار کہے، میں نے گزشتہ خطبات میں ان کی کتابوں سے جو میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے حوالے پیش کیے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے الزام لگایا حلف موقت بعذاب کے ساتھ اس شخص پر۔ میں دوبارہ وہ عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ آپ اندازہ کریں کہ جس انسان کو اس کی اولاد بدکار اور زناکار ہے، تو پھر اس کا یہ دعویٰ کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حسن و احسان میں آپ کا نظیر ہے کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ کیا مرزا غلام صاحب کا اخلاق اور کردار بھی اس قسم کا ہو سکتا ہے جو بشیر الدین محمود احمد کا کردار اور اخلاق اپنی زندگی میں احمدیوں نے دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب ایک با اخلاق اور ایک مثالی کردار کے مالک انسان تھے۔ ان کے دعویٰ سے پہلے اور ان کے دعویٰ کے بعد ان پر کسی بدترین مخالف نے بھی ان کے کردار کی طرف انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ کفر کے فتوے لگتے رہے ان پر، ان کا دعویٰ تھا اور بھی الزام لگتے رہے، مطلب کہ بہت ساری فضول مطلب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں کو پاگل مجنون یہ سارے کہتے ہیں مخالفین، ان کو بھی کہتے رہے تھے، لیکن ان کے کردار اور اخلاق پر کسی بدترین مخالف نے بھی محمد حسن بٹالی نے بھی انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ ایک مثالی اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ علاوہ اس کے آپ بھی یاد رکھیں کہ وہ بڑے اتنے سادہ تھے، وہ قادیان کو بھی اتنا زیادہ نہیں وہ جاتے تھے محفلوں میں یا دوستیوں میں، ان کا نہیں کوئی تعلق تھا، خدا کے بندے تھے۔ اور تھوڑا عرصہ انہوں نے سیالکوٹ میں جا کر ملازمت بھی کی چند سال، تو پھر وہ آ گئے واپس والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد، اور بعد میں پھر والد صاحب سے بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو سوکھی روٹی مجھے گھر میں مل جائے تو میں اسی پہ گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور 1 یا 2 جوڑے کپڑوں کے سال کے میرے لیے کافی ہیں، مجھے تمنا نہیں ان چیزوں کی، تو میں چاہتا ہوں میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ تو باہر پھر والد صاحب نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے کہ آپ گھر میں ہی رہیں۔ تو پھر وہ اپنا تحقیق کا جو ان کا کام تھا، ان کو کچھ اشارے شروع میں ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کام لینے والا ہے، تو باہر پھر انہوں نے پھر مطلب کہ اپنا جو تحقیق جو تھی اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو وہ زیادہ نہیں اپنا وہ محفلوں والے یا دوستوں والے انسان نہیں تھے۔ ان کا کسی سینما میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کسی چھوٹے موٹے گاؤں میں ارد گرد میں میلے ٹھیلے لگ جاتے ہیں، وہ ان میں بھی کبھی نہیں جایا کرتے تھے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ٹوٹی حال جو ہے بالکل ہی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے۔ میں بتاتا ہوں، ایک حوالہ میں دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں، یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، میرے الفاظ نہیں ہیں، ان کے مرزا بشیر الدین محمود کے الفاظ ہیں۔ کوئی مخالف کو لکھتا ہے ایسی بات، اس کے الفاظ ہوتے ہیں تو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ کسی مخالف نے دشمنی میں تعصب میں بشیر الدین محمود کے متعلق یا اپنے کسی مخالف کے متعلق اس کی باتیں لکھ دیں۔ یہ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں، الفضل ان کے اپنے ہی اخبار میں شائع ہوئے ہیں، اور ان کی ڈیٹ 28 جنوری 1924 ہے۔ تو وہ اتنا غلط آدمی تھا کہ 1924 میں وہ لندن یورپ آیا، لندن کا دورہ کیا، یورپ کے اور ممالک بھی گھومے،
تو وہ بندہ ان چیزوں سے بد کرداریوں سے یورپ میں بھی باز نہ آیا. تو میں یہ ان کا اقتباس ان کے الفاظ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں، تو پھر آپ خود فیصلہ کرنا کہ کیا، جیسے کہ وہ کہتا ہے نا کہ حضرت مسیح موسم کے حسن و احسان کا بھی میں نظیر ہوں. اب خود فیصلہ کر لینا بھی اس قسم کا بندہ، بھلے وہ مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا جو کردار ہے، جو اس کی زندگی میں احمدیوں نے اس سے دکھ اٹھائے، اس کی زیادتیاں سے ہی، اور اس نے احمدیوں کے ساتھ جو جنسی زیادتیاں کی، ان کی عزتوں سے کھیلا، وہ پھر ان پہ بھی غور کرنا، پھر خود فیصلہ کر لینا کہ کیا اس قسم کا بد کردار اور زناکار انسان حضرت مسیح موسم کے الہام کے وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا. تو کیا یہ شخص ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ سنیے ان کے الفاظ. وہ کہتا ہے، الفضل 28 جنوری 1924 میں یہ چھپے ہیں، کسی خطبہ جمعہ کی بات ہے، وہ جمعہ میں بیان دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں گا. بندہ ان سے پوچھے کہ تم خدا اللہ اگر بندہ ہے، مجھ سے موعود نہ تم، یا اگر تینوں واقعی خدا تعالیٰ نے کوئی نیکی اور صاحب کردار بنایا ہے، ایک مسیح موسم کے گھر میں تم پیدا ہوئے ہو اور جماعت پر کا خلیفہ ثانی بھی بن کر بیٹھے ہوئے، اور بڑی بڑی آپ کی خواہشیں ہیں کہ میں مسیح موعود بننا ہے، تو یار تیرے جب بندے نوں مطلب کہ یورپین سوسائٹی کا ایپ والا ایسا دیکھنے تین کیا ضرورت تھی؟ یہ تو کدھر اتنے مطلب گند کھان گیا ہے، اتنے تو جانا تھا. آگے وہ کہتا ہے، قیام انگلستان کے دوران میں مجھے اس کا موقع نہ ملا. واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے، جو میرے ساتھ تھے، کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی عریان نظر آ سکے. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یہ بڑے میرے لیے تو بڑے معزز لوگ ہیں، چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بھی، یا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی، اتنے قدور لوگوں کو بھی آنکھیں نہ کھلی. وہی ہے نا کہ جب عقیدت دل و دماغ میں داخل کر دی جائے یا اپنے اندر داخل کر لی جائے، تو پھر انسان وہ مطلب کہ وہ ایسا مروب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مطلب کہ اس قسم کی پھر باتوں جو کمزوریاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، ان کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے. یہی چودھری صاحب کا بھی حال تھا. دیکھیں یہ مطلب کہ کہاں اس کو لے کے جا رہا ہے، اس کی چودھری صاحب کی بھی آنکھیں نہ کھلی. یہ بندہ خلیفہ ہے ثانی، خلیفہ ثانی، مسلم عہدے بھی مطلب کہ ہوتے رہنے ہیں دوبارہ اعلان. تو اگر اس وقت نہیں بنا تھا تو بعد میں بنا ہے، لیکن مطلب یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کس جگہ پر لے جاؤ؟ ان کی بھی آنکھیں نہ کھولی. آگے وہ لکھتے ہیں، وہ بھی یعنی چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے، مگر مجھے ایک رومپرا میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا. چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ وہی سوسائٹی کی جگہ ہے. اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میری نظر چونکہ کمزور ہے، اس لیے دور کی چیز اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں. میں نے چودھری صاحب سے کہا، کیا ننگی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی ہیں. الفضل 28 جنوری 1924. میرے مخالفین کو بڑا غصہ لگتا ہے اس کہ میں اگر بات کرتا ہوں، تو اب وہاں پہ چیک کریں، آپ یہ حوالے کو چیک کریں، میرے الفاظ نہیں ہیں، خود آپ کے خود ساختہ مسلم ہوتے ہیں. تو اب میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے اپنی جھوٹی خواب میں کہ مجھے جو الہام ہوا تھا، مثلا وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوعُودُ وَمَسِيحُهُ وَخَلِيفَتُهُ. کیا تم اس قسم کے مطلب کہ شخص کے متعلق جو فرانس کے نیم عریاں کلبوں کی سیر کرنے والا تھا، کیا آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا وہ حضرت مسیح موعود کے حسن و احسان کا نظیر ہو سکتا ہے؟ تو صرف جھوٹ ہے، وہ خواب ہی جھوٹ، اس میں دیکھا گیا جو ہے الہام وہ بناتا پھرا، وہ بھی خود ہی اس کا ظاہر ہے کہ جب انسان کی کوئی خواہشیں ہوں، نفس اس کے مطابق پھر کچھ چیزیں شیطان جو ہے وہ دکھا دیا کرتا ہے. قرآن کریم سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ الہام بھی اپنے دوستوں کو وہی کرتا ہے، الہام کرتا ہے، ان کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے.
خوابیں بھی جھوٹی نفسانی دکھا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی طاقت دی ہوئی ہے اتنی کہ وہ اگر وہ چاہے تو وہ چاہے کیا وہ کرتا ہے. وہ جہاں تک اس کی کوشش ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ہر انسان گمراہ ہو جائے، کیونکہ اس کی تو مقصد ہی یہ ہے. تو یہ جو باتیں میں نے آج بتائی ہیں آپ لوگوں کو اسپیشلی اس لیے بتائی ہیں کہ کل میں نہیں بتا سکا تھا. تو آج میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اتنی بڑے بڑے الزام لگے شخص پر، 1 2 10 نہیں، درجن نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں لڑکوں اور لڑکیوں نے، یعنی خاص و خاص مرید جو تھے ان کے، اور اپنے رشتہ داروں میں سے بھی اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر حلف مؤکد بعد عذاب قسمیں کھائیں. اس کی ساری صاحبہ بھی کھاتی ہے کہ یہ روا کا خلیفہ بدکردار اور زنا کار انسان ہے. اپنے بچوں، دونوں بچوں کے ہاتھ سروں پر رکھ کر اس نے حلف مؤکد بعد عذاب اٹھایا. اگر یہ نردوش تھا، یہ صحیح آدمی تھا، جھوٹے الزام اس پر لگ رہے تھے، اس کو چاہیے تھا 1 2 3 کم از کم 3 الزام لگانے والوں کے الزاموں کو مطلب کہ کاؤنٹر طور پر حلف مؤکد بعذاب کے ساتھ رد کرتا. پھر بھلے لوگ لگاتے رہتے الزام، تو پھر مخلص لوگ جو احمدی ہیں وہ سوچ سکتے تھے کہ جناب اس نے 1 الزام کو، 2 الزام کو، 3 الزاموں کو رد کر دیا ہے حلف مؤکد بعذاب کے ساتھ. اب یہ ٹھیک ہے، اگر وہ الزام لگاتے ہیں تو لگاتے رہیں، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کسی ایک الزام کو بھی حلف مؤکد بعذاب کے ساتھ رد نہیں کیا. صرف 4 گواہ مانگتا رہا الزام لگانے والوں سے. وہ جس کے ساتھ مطلب کہ ایسے حالات میں اس سے زیادتی ہو جائے کہ وہاں پر کوئی دکھنے والا ہی نہ ہو، تو وہ گواہ کہاں سے لائے بیچارہ. تو یہ فراڈ مطلب کہ یہ ظلم اور زیادتی احمدیوں سے کرنے والا انسان تھا. تو قطعاً جو الہام میں یہ کہتا ہے کہ وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَمَسِيحُهُ وَخَلِيفَتُهُ، قطعاً یہ الہام اس کا نفسانی الہام تھا، جھوٹا الہام تھا. اور پھر اس جھوٹے الہام کے نتیجے میں پھر اس نے دعویٰ کے 10 سال بعد 10 مارچ 1954 کو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس مفتری اللہ کو اپنے جھوٹے الہاموں کی وجہ سے، اپنے جھوٹی خواب کی وجہ سے، اپنے جھوٹے الہامی پیشگوئی مسلمت کے داغ کرنے والے کی وجہ سے پھر اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اس کی رگے گردن کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا. دوسرے جو 2 الہام تھے جو کل میں نے پڑھے تھے، وہ بھی میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. وہ اس طرح تھے کہ انہوں نے ایک الہام پڑھا 12 مارچ 1944 کو، جو انہوں نے تقریر کی آ کے دعوے کے بعد لاہور میں آ کے. تو وہاں پر اس کا حوالہ ہے انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233. اس الہام کا وہ ذکر کرتا ہے، ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے. الحمدللہ میں کل بھی کہا ہے، آج بھی میں سامعین کو کہتا ہوں، اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہتا ہوں کہ اس سے بڑا اس کے جھوٹے ہونے کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ آج خاکسار اپنے دعویٰ مدعی غلام مسیح الزماں کے ساتھ عرصہ دراز سے جماعتی احمدیہ کے نام نہاد خلیفوں کے آگے، ان کے پیٹ پرست مولویوں کے آگے، ان کے ارباب و اختیار کے آگے، ان کے جیلوں کے آگے کھڑا ہے، میرے رسوم پر کھڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ آؤ میرا مقابلہ کرو. آپ نے صرف یہ بات مجھے بتا دینی ہے، یہ بات کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. میں کیوں کہتا ہوں؟ وہ اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے دعویٰ مسیح موت کے حوالے سے بھی یہ سنت اختیار کی تھی. اپنے دعویٰ مسیح موت کے بعد وہ جو دہلی میں انہوں نے اشتہار شائع فرمایا، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا مخالف مولویوں کو کہ آئیں میرے سامنے بیٹھ کر مجھے قرآن کریم میں سے ایک آیت دے دیں جو کسی انسان کو زندہ جس میں عنصری کے ساتھ آسمان پر لے کے جاتی ہو. ایک آیت دے دیں، 10-20 کی ضرورت نہیں، مجھے ایک دے دیں. اس کے بعد میں سمجھوں گا کہ میرے جو الہامات ہیں، میرے دعوے ہیں، سارے غلط ہیں، میں ان کو پر نظر ثانی کر لوں گا، چھوڑ دوں گا. آج میں بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ جس کا یہ خوابیں دیکھتا پھر رہا تھا، بشیر الدین محمود، یہ الہام سنا رہا ہے اپنے دعویٰ کرنے کے بعد، یا دعویٰ سے بہت پہلے الہام کہتا مجھے ہو گئے تھے. تو وہ ذکی غلام جو وہ نشانی رحمت ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلا ہوشیارپور میں محمد مریم کو بخشی تھی، اس کے والد کو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بطور اسماعیل لڑکا حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا. تو مرزا بشیر الدین محمود نے یہ قسم کیا کھا رہا ہے، اور یہ کیا خواب دیکھ رہا تھا، اور پھر دعوے کیے، اور پھر دعوے کے بعد پھر اپنی شہرہ کٹوا دی. اللہ تعالیٰ نے پھر بندوبست کر دیا اس کا.
تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ جو الہام ہے یہ کہتا ہے کہ اے محمود میں تیری ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت کے تک تیرے ملکوں پر غالب رہیں گے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مجھے یہ ثابت کر کے دکھا دیں مرزا غلام صاحب کے الہاموں سے یہ بات ہماری ہوگی۔ میرے مخالفین بعض اوقات پیش گوئیاں اٹھا کے پھرتے ہیں، خدائی فیصلے کرتے پھر رہے ہیں، نہیں وہ یہ باتیں آپ کی یہ بھاگ رہے ہیں، آپ خدا آپ کو بھاگنے نہیں دے گا مجھ سے، آپ جا نہیں سکتے کہیں بھی۔ وہ پیش گوئیاں ان کو چھوڑو، میرے الہاموں کو چھوڑو، ہر چیز کو چھوڑو، اصل جو معاملہ ہے حضرت مرزا غلام صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہو اس کی طرف آؤ۔ سب سے پہلے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جو دعویٰ مسلم موت تھا اس کو الہامی پیش گوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں ثابت کر کے دکھاؤ، اس کو کرو۔ آپ لوگ مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ الہام جو مرزا غلام صاحب پر ذکی غلام کے حوالہ سے نازل ہوئے ان کا سلسلہ نزول 1881 سے شروع ہو کر 1907 تک جاری رہا، ان کی روشنی میں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق قرآن کریم کی روشنی میں آپ مجھے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو الہامی پیش کی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں آنا دکھا دیں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ جناب ذکی غلام کی جو پیش ہوئی نازل ہوئی تھی مرزا غلام صاحب پر وہی مسیحی نفس ہے، وہی عیسیٰ ہے جس کی خبر دی گئی محمدی مریم کو، وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا تھا بطور جسمانی لڑکا، اور وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔ میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ آپ زور لگا لیں اپنے نام نہاد خلیفے کو، ان کو مولویوں کو، پیٹ پرست کو، جیلوں کو بھی میں کہتا ہوں یہ بھاگتے پھر رہے ہیں جمبا صاحب کی فلاں پیش گوئی فلاں چھوڑو ان کو، پیش گوئیاں کچھ نہیں آپ کو ملے گا۔ آج میں اپنے لیکچر میں آئندہ کسی لیکچر میں آپ جو جن پیش گوئیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور خدائیوں فیصلوں کے آپ نے وہ ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، میں ان کے آپ کو لوگوں کو جواب دوں گا کیا ان کی حقیقت ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اصل حقیقت کی طرف آؤ، کم ٹو دا پوائنٹ، آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگر وہ ثابت ہو جائے دائرہ بشارت میں مرزا بشیر الدین محمود احمد، اس کے بعد جمبا صاحب کے دعوے شعبے گئے، الہام شام گئے، کیا ضرورت ہے وہاں پر زور اپنا لگانے کی؟ آپ لوگوں کو ٹائم ضائع کرتے پھر رہے ہیں، اور مطلب کہ انتہائی دکھ والی باتیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، اور تقویٰ اتنا زیادہ مطلب کہ تقویٰ سے آ رہی، ایمان سے بھی آ رہی، سچائی سے بھی آ رہی، کیا تمہیں یہ ملا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیروی کر کے؟ یہ ملا ہے تمہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بعض آیات میں فرماتا ہے کہ بعض انسان جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، اور بعض کے متعلق اللہ نے یہ فرما دیا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ یقیناً میں آپ لوگوں کے متعلق یہی کہوں گا کہ مرزا بشیر الدین کی پیروی نے آپ لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا۔ تبھی میں قبرستان کہتا ہوں نا، جماعتی احمدیہ قبرستان، مرے ہوئے لوگ ہو تم۔ تو یہ جو کہہ رہا تھا نا مطلب کہ اے محمود میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ الحمدللہ میں کھڑا ہوں اور سارے بھاگ چکے ہیں، دوڑ چکے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا میرے بعد بھی قیامت تک اگر یہ سلسلہ ایک قبرستانی جماعت کا کچھ رہا، زندہ رہا، کیونکہ بعض کو جھوٹے جو ہوتی ہیں جماعتیں ہیں، یہ مذہب ہوتی ہیں، وہ بھی زندہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے ان کو بھی، وہ بھی رہتے ہیں، مثلا یہودی ہیں 3500 سال سے زندہ چلے آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے فرقے ہوں گے، دین ہوں گے جو متروک ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ بچ گئے، اگر تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر دیا، اللہ نے ان کو ہدایت دیتی جماعت احمدیہ قبرستان کو بحیثیت مدبی سب کو، کسی وجہ سے، اسی وجہ سے کہ مرزا غلام صاحب کو یہ ماننے والے ہوں، یہ الگ بات ہے، اور سارے اسیر رہائی پا گیا میری زندگی میں، تو یہ الگ بات ہے۔ اگر یہ لوگ ان کو نام و نشان رہا، قیامت تک بھی میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر، میں اپنے احمدیوں بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بتا رہا ہوں کہ ان کا نہ کوئی نام نہاد خلیفہ، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی جیلا، قیامت تک میرے بعد بھی میرے کسی پیروکار کے آگے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق یہ ثابت کر کے نہیں دکھا سکتا کہ وہی موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی پیشگوئی کا مصداق تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور جسمانی لڑکا، یعنی وہ ذکی غلام وہ نشار رحمت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو دیا تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اس واسطے یہ کہہ رہا نا قیامت، میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو بھاگ چکے ہیں، قیامت تو چھوڑو، بات دور کی بات ہے، یہ تو آگے میرے سے بھاگ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ ہے نا، دجل ہے، فریب ہے۔ حق اور سچ کے ساتھ جھوٹ اور دجل اور فریب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کے اپنے پاؤں ہی نہیں ہوتے۔ اس عاجز کے دعوے سے پہلے انہوں نے
دھمکا کے ڈرا کے لوگوں کو، خراج مقاطعہ انجمن اشاعت اسلام والوں کو بھی ڈرا دھمکا کے بحثیں کر کے دبایا ہوا تھا۔ آج اس عجز کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اس عجز کو وہ علم دیا ہے اور کھڑا کیا، اللہ نے معمور فرمایا ہے، اس کے بعد ان کے کام تمام ہو چکا ہے، ان کے سارے ختم۔ یہ مکار فریبی قسم کے لوگ ہیں، ان کی نیت ہی نیک نہیں ہے، یہ متقی لوگ ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ ہوتے تو یہ جھوٹے دعوے کیوں کرتے؟ تو اگر کر بیٹھا ہے اور اس کو مان لیا ہے تو اب سچا کیسے، جھوٹے دعوے کو کیسے ثابت کرے؟ آگے وہ کہتا ہے اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ میں آج سب احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ آج میرے آگے بالمقابل میں 17 سال سے تو الغلام.com کے ذریعے کھڑا ہوں اپنے دعوے کو لے کر، ان کے مقابلے میں انہوں لوگوں نے میرے اخراج مقاطعہ جو بھی یہ کرتے پھر رہے ہیں، بلکہ مرزا طاہر 1993 میں اپنے دعوے کے ساتھ ان لوگوں کے کھڑا ہوں۔ باقی مرزا طاہر کو چھوڑیں، وہ 10 سال دوا چھپا کر بیٹھا رہا۔ 17 سال سے میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ میرا مقابلہ کرنے کی بجائے یہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا کہ یہ ثابت کر دیں کہ بشیر الدین محمود کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو بطور اجتماعی لڑکا دیا تھا، یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کر دیں تو اس کے بعد میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا، لیکن یہ قیامت تک بھی نہیں کر سکتے ثابت۔ میں آپ کو کہوں گا یہ جو کہہ رہا ہے نا صاحب، اگر دنیا میں کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا، میں ایک صادق ہوں، وہ سچا مؤعد ذکی غلام مسیح عظمیٰ ہوں، وہ سچا مؤعد نشان رحمت ہوں جس کی محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ دراصل یہ الہامی پیش ہوئی ہے جو چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم پر علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، دراصل آنسم کی ہوئی پیش گوئی ہی دہرائی گئی ہے ذرا تھوڑا سی وضاحت کے ساتھ۔ جس نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی آنسم نے خبر دی ہوئی ہے، اصل میں اسی پیش گوئی کو محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں ان کی دعاؤں کے نتیجے میں نازل کیا گیا تھا، ذرا وضاحت کے ساتھ۔ یہ کوئی نئی پیش گوئی نہیں ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مؤعد ذکی غلام کو، اس مؤعد مسیح عیسیٰ بن مریم کو کھڑا کر دیا، اس کو علم دے دیا، آج یہ میرے مخالفین منجیاں تھلے بڑھ کے نٹ کے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے مفتری ہونے پر اپنی تصدیقی مور ٹھپا لگا چکے ہیں کہ نہیں وہ واقعی ایک مفتری اللہ بندہ تھا۔ یہ جو ان کا بیان ہے، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، سمجھ گئے ہو کہ کس طرح ایک جھوٹا ثابت ہوا ہے ایک صادق کے آگے۔ آج پوری جماعت نے میرے آگے بھاگ کر منجیاں تھلے بڑھ کے بشیر الدین محمود احمد ایک مفتری اللہ ہونے پر مور ٹھپا لگا دیا ہے کہ واقعی وہ مفتری اللہ تھا۔ اس کے بعد میں سامعین کرام 2-4 باتیں میں اپنے ورچوئس گاڈ کے متعلق کہنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، یہ جو الہام ہے ورچوئس گاڈ دراصل انگلش میں مجھ پر نازل ہوا تھا۔ یہ جو دارالحمد میں جو سلسلہ روحانی میرے ساتھ شروع ہوا ایک مبارک سجدہ میں، تو یہ اگلے دن ہی پھر میرے پر یہ الہام نازل ہو گیا، اور اس کی تفصیل ہے بارہا میں نے بتائی ہے لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے 3 نام ہیں: الہی نظریہ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، اور النظریات، ڈیوائن تھیری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، اور مدر آف تھیریز۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2012 میں جب میرا خطبات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ابھی میرے دعویٰ کو اعلان ہوئے مثلاً الغلام.com کے ذریعے تھوڑا وقت ہوا تھا، تو مجھے اس وقت فرصت تھی، تو میں نے 2012 میں ورچوئس گاڈ کے مطابق اپنے جماعت کے جو دوست تھے میرے پڑھے لکھے زیادہ، ان کی خواہش تھی، تو میں نے خطبات کا ایک سلسلہ دیا تھا اسی ورچوئس گاڈ کے متعلق، غالباً 17 خطبات پھر میں نے دیے تھے اس کے متعلق پورے۔ آج کل میرے اپنے جماعت کے لوگوں کی بڑی خواہش ہے، میری خود خواہش ہے کہ میں ایک خطبات کا لیکچروں کا سلسلہ شروع کرنا ہے، اور اس میں اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریے پر روشنی ڈالنی ہے۔ یہ ایک سمندر ہے اصل میں، یہ ایک لیکچر کی بات نہیں، یہ ایک لیکچر یا 2 لیکچر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اس کی حقیقت یہ ہے کیا۔
یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے. جب انسان انشاءاللہ جب میں وہ لیکچروں کا سلسلہ شروع کروں گا آپ کو اس کو پتہ چل جائے گا بھی یہ جمع صاحب کدھر چلے گئے، یہ کی کرتے پھرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ علم و معرفت کا مضمون ہے. یہ ایک ایسے وجود کا ذکر ہوگا وہاں پر کہ جو ہمیں یہ مادی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اگرچہ وہ ہمارے سامنے اس وقت ہمارے پاس یا میری جو میں بات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے میرا خدا. میری آنکھیں یا آپ سب کی آنکھیں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتی. کسی شے کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں ہم دے سکتے. جبکہ مفتری اللہ جو فرینکفرٹ کا وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس کا ایک بیان پڑھا، کہتا ہے ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اپنے خدا. وہ مطلب ذہنی معذور آدمی، مطلب کہ اس کے الہاموں کی اس کی جو مشاہدات کرتا ہے جنتوں میں جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جھوٹے الزام نبیوں پر تہمتیں لگاتا پھر رہا ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے. ہم لوگ اس کے متعلق بھی دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سمجھ دے، خود بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور باقی لوگوں کی گمراہی کا بھی اس کو وجہ نہ بنائے، باعث نہ بنائے، باقی لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں خود چاہتا ہوں اس پر کہ خطبات کا اپنا لیکچروں کا سلسلہ شروع کروں. یہ 1-2 لیکچر نہیں ہوں گے، ایک سلسلہ ہوگا، مطلب کہ طویل سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس وقت میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس پر ایک تو نظر ثانی کر رہا ہوں، اور نظر ثانی کے متعلق بھی یاد رکھیں کہ میں بتاؤں کہ میں نے یہ جو علم خدا کی طرف سے مجھے دیا گیا پاکستان میں تو فلسفے کا طالب علم نہیں. یہ ساری باتیں میں آگے لیکچروں کو میں بتاؤں گا وہ ہوا کیا میرے ساتھ. تو چونکہ میں تو فلسفہ پڑھا نہیں تھا، تو میں نے جو اس نظریے کے متعلق بنیادی باتیں اللہ نے مجھ پر الہام فرمائی، انکشاف فرمایا، ان کی روشنی میں نے اپنے الفاظ میں کل بھی میں نے بتایا بعض الہامی الفاظ ہیں، بس سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تو چاروں لفظ الہامی ہیں. تو وہ لکھتی ہے اس کے مطابق. پھر میں نے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا، جو مضمون دیا، یا ہم اس کو وہی غیر مطلوب کہہ سکتے ہیں جو مجھ پر نازل ہوتی رہی، تو اس کی روشنی میں نے لکھا. چونکہ میں فلسفے کا طالب نہیں تھا تو میں سقراط کے متعلق اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا. میں تو ایک اتفاق بنا، ورچوئس نالج ان کا ایک کانسیپٹ ہے سقراط کا. یہ عجیب سارے اتفاقات ہوں گے. لیکچر میں باتیں بتاؤں گا کہ کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا، ایم اے کے درمیان کیسے یہ فلسفے کا یہ کانسیپٹ میرے سامنے آ گیا. کیونکہ ایم اے پولیٹیکل سائنس میں بھی 2 پیپر ہوتے ہیں پولیٹیکل تھاٹ کے، ایک مسلم پولیٹیکل تھاٹ، ایک ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ. تو وہاں پر بھی یہ میرا سامنا ہوا. تو پھر وہاں سے ایک تحریک شروع ہو گئی. تو اکثر میں نے بتایا ہے کہ یہ ایسے ہی معاملہ تھا میرے ساتھ جیسے کہ نیوٹن نے ایک دفعہ سیب دیکھا گرتے ہوئے، تو فوراً اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا. دراصل وہ سوال ہی ایک قسم کی رحمت تھی. ایک محاورہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے نا وہ ایک بہانہ بنتا ہے. تو وہ نیوٹن کے لیے وہ سوال پیدا ہونا دل میں دماغ میں ایک رحمت تھی اس کے لیے. اسی سوال کی وجہ سے آج اس کو سائنس کا امام کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے غور و فکر کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، بہت بڑا گریویٹیشنل لا اس نے ڈسکور کیا، اور بھی باتیں اس نے پھر اللہ نے ذہن کھول دیا، ان کو اس نے بتائیں. مین وہ سوال تھا جو سیب کا پھل یا گرنے کے ساتھ اس کے ذہن میں وہ پیدا کیا. وہ خود نہیں پیدا ہوا تھا سوال، خدا نے اس کے، کیونکہ اللہ نے اس پر اپنی رحمت کی کوئی چادر لپیٹنی تھی، اس کے اندر پیدا کیا. تو یہی بات میرے ساتھ ہوئی جب میں ایم اے کر رہا تھا. تو اس کے بعد یہ ایک ایسا وجہ بن گئی. تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ورچوئس نالج کے مطابق پھر میں نے وہ لکھا. ادھر یورپ آنے کے بعد اب میں نے تھوڑا سا فلسفہ کو اسٹڈی کیا ہے کہ فلسفہ ہے کیا، کیونکہ یہ تو نظریہ فلسفہ جاننا ہے. یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل جو کنسیپٹ ہے یا تھیوری ہے تو پیور فلسفہ ہے. یہ تو بات ہی فلسفے کی ہے. یہی تو وہ سوال ہے، یہی تو وہ ریالٹی ہے، یہی تو وہ نظریہ ہے جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہزاروں سال سے ایک انسانی اپنی ذہنوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس حقیقت تک ہم پہنچے وہ ہے کیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یورپ آ کر جب میں نے پھر فلسفے کو اسٹڈی کیا، پتہ لگا تو یہ تو بھائی جو سقراط جو تھا اس کے متعلق میں ضمنی طور پر کہہ دیتا ہوں کہ یورپ میں اس کو ایز اے فلاسفر ٹریٹ کیا جاتا ہے، تھنکر. جبکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ میں ایڈیشن جو کر رہا ہوں اپنے اس ورچوئس گارڈ میں، کہ وہ ایک مفکر نہیں تھا، صرف وہ فلاسفر نہیں تھا. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بھی عارف باللہ ہوتے ہیں، سب سے بڑے فلسفی تو وہ ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ ایتھن کے لیے اللہ نے مرسل مبعوث فرمایا تھا. وہ نبی تھا اس زمانے کا ایتھن والوں کے لیے. تو یہ باتیں میں بتاؤں گا اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گا یورپ کے آگے اور پوری ویسٹرن دنیا کے آگے کہ جس انسان کو تم
کہتے ہو کہ وہ فلسفی تھا. اور میں ایک لیکچر سنا کسی ویسٹرن بڑے بڑے مطلب کہ بہت بڑا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, اس کا میں نے لیکچر سنا. تو لیکچر میں اس نے یہ بات کی, میں حیران ہو گیا کہ یار ان کا نالج کیا ہے سقراط کے متعلق. وہ کہتا ہے کہ وہ زمانہ جو تھا وہ سوفسٹوں کا زمانہ تھا. تو اس سقراط کے متعلق وہ بولتا ہے کہ وہ بھی ہی واز اے نٹوریس سوفسٹ. اس کے متعلق بھی وہ کہتا ہے کہ وہ ایک شریر سوفسٹائی تھا, جبکہ خدا کا برگزیدہ نبی تھا. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ویسٹرن دنیا کو بتاؤں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی تھا اتنے والوں کے لیے. اور میں ثبوت دوں گا ایسے کہ انشاءاللہ مخالفین میرے ان ثبوتوں کو توڑ نہیں سکیں گے. یہی وجوہات ہیں ورچوئز گاڈ کی جو نظر ثانی میں کر رہا ہوں, اس میں دیر لگ رہی ہے. تو علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مامور یا مرسل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک کل کے طور پر ہوتے ہیں. انہوں نے اسی طرح اسی حال میں زندگی گزارنی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے. تو وہ اپنی منشا کے ساتھ اپنے پروگراموں کے اپنے خود ساختہ پروگراموں کے مطابق وہ نہیں اپنے معاملات امور سر انجام دے سکتے. مثلا اگر میرے بس میں ہو تو میں تو اور کام سارے چھوڑ کر سب سے پہلے یہ کام کروں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ کا مامور ہوں. اللہ کی رضا جب تک نہیں ہوتی یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا مجھ سے. میں ایک مثال آپ لوگوں کو آج دیتا ہوں کہ براہین احمدیہ 1884 میں مرزا غلام صاحب نے مکمل کر لی 4 جلدیں, اور انہوں نے ایک اشتہار دیا کہ میں اس کی 50 جلدیں لکھوں گا. اور انہوں نے صحیح کہا تھا, لکھتے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کام کچھ اور ہوتے ہیں. وہ جو دعویٰ ان کا شروع ہوا, مسیح موعود کا خاص دعویٰ 1891 میں آ گیا, جماعت بن گئی, تو ایسی مخالفت کی کیسا طوفان آ گیا. وہ ایسے انہوں نے پھر کام کیے. میں بتاتا ہوں کہ پھر انہوں نے غالباً 1905 میں یہ لکھی ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم. اس سے پہلے 50-60 کتابیں انہوں نے لکھ دی, اور بڑی ہیوی کتابیں لکھی. مثلا آئینہ کمالات اسلام 600-700 صفحات پر مشتمل ہے, تریاق القلوب, ازالہ اوہام, اور بہت ساری کتابیں لکھیں. لیکن چھوٹی بڑی ملا کے 1905 تک اتنی ہو گئی تھی کتابیں, بلکہ اس سے زیادہ ہو گئی ہوں گی. لیکن وہ جو براہین احمدیہ کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا کہ میں 50 حصے لکھوں گا, اور لوگوں نے خریداری بھی شروع کر دی. ان کی پیسے بھی کچھ لوگوں نے دے دیے, ایڈوانس جمع کرا دیے. پھر بعد میں وہ نہ ان ٹائم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کام جو لینے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف لگا دیا مرزا صاحب السلام کو. وہ کام کرنے شروع کر دیے انہوں نے. مخالفت شروع ہو گئی, کتابیں لکھنی شروع ہو گئی. یعنی یہ پیچھے چلا گیا. 50 جلدوں کا براہین احمدیہ کا یہ پیچھے ہٹتا چلا گیا. تو اس میں خدا تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی, کیونکہ ان کو نہیں پتہ تھا جب انہوں نے پہلے اشتہار کیا کہ میں 50 جلدیں لکھوں گا. ایسے بھی میری ہی حال ہے. تو میں اگر بس میں ہو تو میں تو کام سارے چھوڑ کے سب سے پہلے 2-4 مہینے میں لگا کے یہ کام مکمل کروں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, ابھی میں نے کہا ہے کہ خدا کے مامور اور مرسل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک کل ہوتے ہیں, اور انہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے. وہی کام کرنے ہوتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اگر اللہ چاہتا ہے نا کہ میں یہ کام کروں, مثلا کل کو میں جو چاہوں پروگرام بناتا پھروں, میں یہ کروں گا فلاں کروں, میں کر ہی نہیں سکتا. میرا ذاتی تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے, اور مجھ سے اس نے کروانا ہے, میں وہی کروں گا. میں رک ہی نہیں سکتا. تو یہ مجبوریاں ہوتی ہیں خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور ماموروں کی. تو میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مثال ہے کہ انہوں نے پھر 1905 میں غالباً میرا خیال ہے یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم جلد 21 ہے روحانی خزائن کی, تو انہوں نے لکھی. اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر کہہ دیا کہ سمجھ لو کہ یہ اس کے ساتھ پنجم کے ساتھ ایک 0 لگا کے 50 کا سمجھ لو تو پورا ہو گیا. تو بہرحال اس کا دیباچہ پڑھیں. میں بھی بعض کو سوچتا تھا پہلے بھی, اے اللہ میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں, اس کی نظر ثانی کر رہا ہوں, کیا وجہ ہے کہ دیر کیوں ہو رہی ہے. میرے ساتھی ہیں, میرے ماننے والے لوگ ہیں, ان کو بڑے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلدی یہ نظریہ مکمل ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ تو اسلام کا غلبہ ہے, مقدر ہے, اللہ نے مجھے بتایا ہے. تو پھر نا میں ایک دن ایسے ہی براہین احمدیہ حصہ پنجم جلد 21 کا میں نے دیباچہ پڑھا کہ اتفاق سے میں کوئی پتہ خطبہ تھا میرا, مجھے ضرورت پڑ گئی اس کتاب کی, تو میں نے دیباچہ پڑھا. آپ سامعین سے بھی کہوں گا کہ یہ دیباچہ آپ براہین احمدیہ حصہ پنجم کا پڑھیں. اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ورچوئز گاڈ کے حوالے سے جو دیر ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. میں پھر مطمئن ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کی کام ہے, اللہ جب چاہے گا وہ ضرور انشاءاللہ یہ کام ضرور مجھ سے کروائے گا. اسی پر تو میرے سارے سب سے بڑے دعوے کی بنیاد ہے ورچوئز گاڈ پر.
انشاءاللہ کروائے گا، لیکن اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کی اپنی رضا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کرانا مجھ سے کیا کام، لیکن وہ موقع ضرور دے گا انشاءاللہ۔ یہ نظریہ نظر ثانی کے ساتھ میں جو وہ کر رہا ہوں، تو میں نے وجہ بھی بتا دی ہے کیا میں اس میں کیا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ مخالفین بعض کو تمسخر اور ٹھٹھا کرتے ہیں اس نظریے کے بارے میں ان سے بھی کہتا ہوں یاد رکھیں وہ کام نہ کرتے پھرو جو کل کو تمہیں شرمندگی ہو نہیں پڑے گی۔ یہ باتیں ایسی نہ اونچے اونچے بولو میرے متعلق۔ میں حق الیقین رکھتا ہوں خدا میرے ساتھ ہے، اور اس نے مجھے مامور فرمایا ہے، اور یہ جو میں کہتا رہتا ہوں خدا کی طرف منسوب کر کے باتیں انشاءاللہ سب پوری کروں گی، اللہ پوری کرے گا۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام کو ایک پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، ایک حوالہ ہے مرزا غلام صاحب کی کتاب کا ہے وہ حوالہ، وہ اسی ہمارا ورچوئس گاڈ جو ہے، میں تو کبھی یقین اور حق یقین رکھتا ہوں کہ اسی کے متعلق ہے وہ جو مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں یہ الفاظ لکھے تھے اشتہار نے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ سامنے کرام یاد رکھنا وہ وقت آنے والا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچ خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ میرے مسلمان بھائی آج تک بھی وہ فزیکل سورج ہے نا، آنسوں کی یہ پیش گوئی ہے کہ سورج مغرب سے چڑھے گا، وہ آج تک وہ فزیکل سورج کو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چڑھے گا، تو جناب وہ تو قیامت ہوگی، وہ قیامت کے وقت ہی چڑھ سکتا ہے، ورنہ یہاں پر سچائی کا سورج کی بات ہو رہی ہے۔ آنسم نے فرمایا ہے کہ سورج جو مغرب سے چڑھے گا تو مراد ہے کہ آفتاب سچائی کا آفتاب مغرب سے چڑھے گا۔ یہ مرزا غلام صاحب پر اللہ نے یہ چیزیں ظاہر فرمائی، انہوں نے لکھا۔ تو میرے مسلمان بھائی آج بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے دجال کے متعلق مسیح صاحب نے مریم کے متعلق غلطیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کی انتظار میں ہے کہ دجال کو بہت بڑا ڈاکٹر اسرار جیسا عالم پڑھا لکھا آدمی وہی بیٹھا ہے، بس نہیں بہت بڑا دجال ہے، جانور ہوگا کیا ہوگا۔ اور مسیح صاحب نے مریم کے بارے میں غلطی میں پڑھے ہوئے ہیں کہ وہ عیسیٰ آسمان پر چلا گیا، زندہ بیٹھا ہوا ہے، سب یہ غلطیاں ہیں۔ اس بندے نے 100 سال پہلے آ کے ان غلطیوں کو دور کیا، لیکن بدبخت جو تھے وہ نہ مانے ان کی بات، بلکہ اس پر کفر کے فتوے لگاتے رہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے، اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے، حضور فرماتے ہیں سنیے، قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش نہ کر دے۔ میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ یہ ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، یہ ڈیوائن تھیری، یہ مدر آف تھیریز، یہ وہ آسمانی حربہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کے بالمقابل سارے حربے جو ہیں باطل مذاہب کے وہ سب ٹوٹ جائیں گے، اور باطل فلسفیوں کے جو جتنے بھی نظریات ہیں فلسفہ کے حوالے سے، علم و معرفت کے حوالے سے، وہ سب ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور غلبے کی موجب بنے گا، یہی ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ۔ تو بہرحال ایک ضمنی سی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اب آخر پہ فیض زمن فیض کے چند اشعار پڑھ کر خطبے کو ختم کروں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، آج میں بھی اپنے مخالفوں کو بطور خاص اور پھر احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ آج میں یہ جو فیض زمن فیض کے شعر پڑھنے والا ہوں، انشاءاللہ بڑی جلدی تم دیکھو گے ایسا ہی ہوگا۔ فیض صاحب لکھتے ہیں، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پر لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، اٹھے گا انل حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو،
اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ اسیروں کی رستگاری انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی یقین ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں آپ لوگ یہ دیکھو گے، آپ ان جال سازوں کے قبضے سے چھوٹ جاؤ گے۔ مذہب کے نام پر ان لوگوں نے آپ کو گمراہ کیا۔ بشیر الدین محمود ان کا باس تھا اور پیچھے وہ جانشین آ رہے ہیں۔ یہ بلائے قادیان ہے۔ میں 2 اگست 2019 کے خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، مرزا غلام وسلم کے حوالہ جات، ان کے الہامات کے ساتھ ثابت کر چکا ہوں کہ یہ بلائے دمشق کا جو الہام تھا اسی لیے تھا کہ اے میرے بندے مرزا غلام احمد، تیری گھر میں تو یہ بلائے دمشق پیدا ہونے والی ہے، یہ بلائے قادیان ہے اصل میں۔ اخرج منہ الجزیدیون، قادیان میں یزیدی صرف لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قبضے اور قابو میں تم آئے ہوئے ہو۔ بار میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ کی اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو یہ آپ کا معاملہ ہے۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا آپ نے حساب دینا ہے۔ بہرحال اس آیت کے متعلق بھی سوال ضرور ہوں گے اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی دعوت اللہ جو تھی اس کا کیا آپ نے جواب دیا۔ بہرحال لیکن یاد رکھیں کہ میں کبھی یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اسیروں کی استگاری میری زندگی میں اللہ تعالیٰ ضرور کر دے گا، اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ ورچوئس گاڈ اس کا آسمانی حربہ ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ تو آخر پہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کی چند دعائیں پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اور آج میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعائیں پڑھتا ہوں: رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فساحقہم تسحیقا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین۔ ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، اے میرے خدا تو دیکھ رہا ہے کہ زمین پر تیرے معمور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بلائے قادیان کے کھڑپین جو ہیں، یہ اس کے پیٹ پرست مولوی جو ہیں، وہ جالے جو ہیں، کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں ان کو صرف گفتگو کی طرح بلاتا ہوں کہ آئے دلیل کے ساتھ بات کر لیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اخراج اور مقاطعہ، تیرے ساتھ وہی ہم سلوک کریں گے جو ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، شیب ابی طالب میں بند کر کے۔ عبدالرفات تیرے ساتھ ہم وہی سلوک کریں گے جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ اے میرے خدا تو جانتا ہے تیرے بندے کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ تیرے جناب سے میں التجا کرتا ہوں کہ ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا۔ حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسل و خیر الورا، سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو و مولانا، نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔